علیہ وسلم کے دربار رسالت میں جس محبت میں ہم نے رضانہ کی پیش کیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ عنایت میں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین ناظرین، حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعے والے دن غسل جنابت کی مانند غسل کر کے گھر سے نکلے، مسجد میں آ جائے، اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا ہے۔ میرا دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمائے سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کے بعد جب دوسرا بندہ آتا ہے، وہ بھی یہی سچویشن، یہی حالت اگر لے کر مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو اس نے ایک گائے کا صدقہ کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اس نے ایک بکرے کا صدقہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے، اس نے ایک مرغی کا کیا ہے۔ فرمایا جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے، اس نے ایک انڈا صدقہ کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جیسے ہی امام آ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر خطاب شروع کرتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فرشتے آ کر اس کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات سمجھ آ گئی ہے، یہ جو بندہ عین وقت جماعت کے پہنچتا ہے، اس کا معیار کوئی نہیں ہوتا کہ دیکھیں امام کی تقریر کا اتنا اثر ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے جا کر آج یہ نسبت کی وجہ سے اس دن کو بڑی نسبت ہے، آپ نے سب سے بڑی نسبت تو جمعہ کا دن ہے۔ اور دوسرا صوفی ماسبا حضرت صوفی نذیر احمد نقشبندی قدس رسول العزیز، آپ کی یاد میں، آپ کی مغفرت میں، آپ کے سارے ثواب کے لیے محفل رکھی گئی ہے۔ تو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ دوست کے دین پر کیسے ہوتا ہے؟ اب میری اور آپ کی دین کی دوستی ہے، میری صوفی نذیر صاحب سے تعلق تھا کہ ان کے بیٹوں سے ہے، تو ہم ایک تعلق کی وجہ سے یہاں پہنچے۔ تو ہم سے جو آپ دین سیکھ رہے ہیں، اللہ اس دین سیکھنے کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدنا صدیق اکبر عتیق وحدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، عالم دنیا میں یہ پہلی شخصیت ہے جن کی دوستی بھی محمد عربی سے ہے۔ حضور کے ساتھ دوستی تھی آپ کی پہلی۔ تو سوچئے اگر ہم یہاں دوستی بنا کر کسی کو دین سکھائیں تو اس کا یہ معیار ہے، تو جن کی حضور کے ساتھ دوستی ہے ان کے دین کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے آج قصہ جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور تشریح بیان کر رہی ہے۔ بالکل اسٹیج میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، وقت حسن فرمایا 35 منٹ میں تقریباً اختتام کر دیں گے۔ اور جمعے کی جو جماعت ہے اس کا وقت پر ہونا ہی بہت ضروری ہے، علم ظاہر کرنا نہیں ہے۔ جتنا ٹائم ہمیں ملا جلدی جلدی سے آپ کو 4-5 باتیں سنا کر انشاءاللہ ہم نماز جمعہ ادا کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو جو ہے ذرا آپ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام حسین و جمیل، آپ چوک میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، خوبصورتی کا عالم ہی کوئی نہیں، کمال سے کمال درجے کی خوبصورتی ہے۔ آپ جب بازار مصر میں پہنچے تو زلیخا نے آپ کو دیکھا تو اس کا مکمل کنسنٹریٹ، مکمل توجہ آپ پر ہو گئی کہ بڑا سونا جوان ہے۔ بڑا ایسا کوشش کرتی رہی کہ کسی طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام میرے ہاتھ آئیں تو میں جو ارادہ رکھتی ہوں وہ پورا کروں۔ اب سارے تفسیر لکھتے ہیں، قاضی عیاض مالکی نے بھی بڑی بحث کی ہے اس معاملے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس نے اپنے محل میں بلایا، کس میں؟ اس کے محل کے 7 دروازے تھے۔ اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو دھوکے کی نظر سے محل میں بلا لیا۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، کوئی چھٹی تکبیر سن رہے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ جسے کہ یہ مجھے بولے نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام تشریف لے کر گئے، اس نے اپنے محل کے 7 دروازے بند کر کے تالے چڑھا دیے اور اپنے بیڈ روم میں لے گئے، اپنے بیڈ روم میں لے کر گئی۔ آپ اس کا ارادہ بنا کا تھا نبی کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم میں گئی، اس نے جس جو بت رکھا ہوا تھا پر چھتی گئی، اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ جیسے ہی اس نے بت کے اوپر چادر ڈالی تو جناب یوسف علیہ السلام مسکرا پڑے۔ اب جہاں جو جملے فرمائے ہیں وہ عقیدت اور اہل سنت و جماعت بندی سمجھ سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بت ہے تیرا، اس پہ پردہ کیوں ڈالا ہے؟
اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ اس نے کہا میرا ارادہ آپ سے گناہ کا ہے، آپ میں نے پردہ ڈال دی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام مزاج میں آپ نے فرمایا تیرا جھوٹا خدا ہے جس پر ایک کپڑا ڈالا آپ دیکھ نہیں سکتا، میرا رب عرش پر وہ سچا خدا ہے جو 70,000 پر کبھی پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے جس جھوٹے خدا میں ایک پردہ پڑا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا، میرا رب تو 70,000 پردوں کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ زلیخا جناب یوسف علیہ السلام کی طرف دماغ کے ارادے سے بڑی، ذرا بالکل توجہ رکھیں میری طرف، بڑا حساس مسئلہ ہے، اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اصل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی عزت پر پہرا دینا کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دور سے لانا پڑے گا تاکہ جب آپ اس کے مقام پہ پہنچیں گے، اس کی تشریح کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کتنی عزت والے ہیں۔ نبی کی عزت پہ بات کرنا ہر جڑے بڑے کا کام نہیں ہے۔ حضور کی عزت پر حفاظت کے لیے، حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے نبی خود اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بندہ اپنی مرضی سے نہ گھر سے نکلتا ہے نہ حضور کی عزت پر پہرا دے سکتا ہے۔ یہ وہی دے سکتے ہیں اور وہی بات کر سکتے ہیں جن کا انتخاب حضور خود فرماتے ہیں۔ اب 7 تالے محل کے 7 دروازے بند ہیں اور نبی کا توکل دیکھیں، نبی کا سٹیٹس چیک کریں کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام چاہتے تو اسے پکڑ کر پیچھے دھکا دے سکتے تھے، شور شرابہ کر سکتے تھے، لیکن اس موقع پر جناب یوسف علیہ السلام نے آنے والی امت کو ایک بڑا سبق دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے شور نہیں کیا، اس کو دھکا نہیں دیا، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین اتنا کامل تھا جناب یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف دوڑے۔ کس کی طرف دوڑے؟ بند دروازے۔ اللہ کی عزت میں اضافہ کرے، ہمیں تو ایسے لوگوں کی سنگت ملی ہے جن کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے اور پتا وہ دروازہ باہر سے بند ہے، ایسا تو رونا پڑا نا، شور شرابہ کرنا ہے، کوئی بند ہوا کے سنے۔ نبی نے کہا یہ تیرا مزاج ہے، تو مشکل میں باہر والوں کو آواز دیتا ہے، نبی بتا رہا ہے مشکل آ جائے تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بہت دیر آواز نہیں کرنی چاہیے، اور نبی کی عزت کی بات آ جائے خود اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ بند دروازے کی طرف جناب یوسف علیہ السلام جب دوڑے تو اللہ عرش پر ہے، سمجھ آنی بھی، اور رب عرش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں خدا کیا بتا رہا ہے، جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف دوڑے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جلدی سے جا، نبی کی عزت کا معاملہ ہے، نبی کی عزت کا، اس کا مطلب ہے نبی کی عزت پر پہرا دینا یہ رب کا حکم ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کمال دیکھیے، انداز دیکھیے، جناب یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف دوڑے، اللہ نے فرشتوں کو اتارا، جناب یوسف علیہ السلام کو اتنی بھی زحمت اللہ نے نہیں کرنے دی کہ آپ دروازے کو ہاتھ بھی لگاتے۔ جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف رخ کیا، اللہ نے بند تالے کو فرشتے کی طرف توڑا، فرشتے کو بھیجا کہ تالا توڑ، مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں، رب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ رب چاہتا تو خود ہی دروازے کھول سکتا تھا، یہ رب نے فرشتوں کو کیوں بھیجا ہے؟ تقریر نہیں ہوگی، رب نے فرشتوں کو کیوں بھیجا جناب؟ اللہ تو قادر ہے اور نبی کی عزت پر پہرا دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم خود اس کے حافظ ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر فرمایا ہے جب نبی کی عزت کی بات آ جائے تو آپ ہر فرض ہے آپ اس پر پہرا دیں۔ فرشتے نے آ کر تالا توڑا جناب، اور جناب یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سمجھیں، اس کا مطلب ہے نبی جس طرف اپنا رخ کر نہیں، اللہ مشکل رستوں کو بھی آسان کروا دیتا ہے۔ یہ تو رستے کی بات ہے کہ نبی رخ کرے تو رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے روز محشر جب میدان الفاظ میں روز محشر کا میدان ہوگا تو اس وقت رسول اللہ جس کی طرف اشارہ فرمائے گا وہ کتنی عزت عرفان والا ہوگا۔ حضور کو اس کا انتخاب کریں گے، کیا بولا اس کو جانے دے کہ دنیا طرح کی سڑی سے تو گل کرتا رہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے بند دروازے کی طرف دوڑے تو اللہ نے پھر ایک ڈیوٹی لگائی کہ جلدی سے تالا کھول کے دروازہ کھول دے۔
ایک دروازہ ٹوٹا، تالا نکلا، پھر آپ دوسرے دروازے کی طرف بڑھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے 7 دروازے کراس کیے، 7 کو کراس کر کے جب باہر پہنچے، آگے سے وہ جو زلیخا کا شوہر تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھ لیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل میرے محل سے نکل رہا ہے۔ اب زلیخا نے دیکھا کہ میں تو پھنس گئی، ارادہ تو اس کا تھا گناہ کرنے کا۔ اس نے جلدی سے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر تیری بیوی کے ساتھ کوئی غلط ارادہ رکھے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں سزا دوں گا، قید کر لوں گا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے نا، وہ زلیخا کے پیچھے بھاگ گئی۔ اس نے جب ہاتھ ڈالا جناب یوسف علیہ السلام کی کمر پہ تو آپ کا کرتا پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ان کا نہ قمیص قد من قبل، کہ جیسے اس نے ہاتھ ڈالا تو وہ کرتا آپ کا پھٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس نے جناب یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے مصر کے بادشاہ نے میدان لگا دیا اور اکٹھے کر لیے سارے، اور اعلان کیا جناب یوسف علیہ السلام ملزم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ وہ کی تقریر ہے، میں نے کہا ہے حیثیت والا مسئلہ ہے، نبی کی عزت پر بات کرنے کے لیے پہلے کسی اچھے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ جناب یوسف علیہ السلام کٹہرے میں کھڑے، اس نے کہا کہ اگر آپ حق پر ہیں، حالانکہ اسے پتہ ہی نبی تو ہوتا ہی حق پر ہے، تو اپنی گواہی پیش کریں۔ کیا کریں؟ گواہی۔ کوئی ایسا گواہ لائیں جو آپ کے حق میں گواہی دے تو میں آپ کو بری کر دوں۔ اب پورا بازار مصر سجا ہوا، تخت لگا کے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے نظر دوڑائی، بڑے سفیر لوگ بھی تھے، بڑے امیر لوگ بھی تھے، بڑے دانشور بھی تھے۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نظر دوڑاتے دوڑاتے آپ کی نظر ایک 6 ماہ کے بچے پر پڑی۔ کس پر پڑی؟ 6 ماہ کا بچہ۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ جو بچہ تھا وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کو 6 ماہ کے بچے پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ بچہ میری عزت پر گواہی دے گا۔ حیرت ہے، 6 ماہ کا بچہ دیکھا ہے، آپ کو تو پتا ہے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، وہ تو اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے اندر شعوری آواز نہیں ہوتی، شعوری سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ تو جو مصر کا بازار تھا، جو لوگ مجمع میں بیٹھے تھے، وہ حیرت سے ڈوب گئے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اتنے لوگوں میں سے ایک بچہ ہی نظر آیا ہے جو وہ بھی 6 ماہ کا، وہ کیا آپ کی عزت پر گواہی دے گا؟ اب ذرا توجہ رکھیے گا، جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام نے 6 ماہ کے بچے کی طرف اشارہ کیا، یہ میری عزت پر گواہی دے گا۔ میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں۔ پہلی روایت میں آیا کہ بچہ اٹھ کر سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اگر تسی آ چکے سبحان اللہ کہتے گل ہو سی، میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، کیا کیا اس بچے نے؟ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب بچہ 6 ماہ کا ہو یا 1400 سال بعد خادم حسین رضوی جیسا شخصیت ویل چیئر پر بیٹھ کر ختم نبوت پہ بات کرے تو پتا چلا وہ خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انہیں نبی سنتے ہیں۔ اس کا انتخاب نبی خود کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی دوسری روایت میں آیا کہ وہ بچہ صرف اٹھ کر بیٹھا نہیں تھا، اس نے اپنا دایاں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے تو صحیح سمجھدار بندے کی طرح بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے، بندے کہتے ہیں کہ ہم تقویٰ نبوت کے معاملے میں بولتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں، تو یہاں نعرے لگانے سے کیا ہوگا کہ اسی کسی کو بخار واسطے نعرے لاتے ہی نہیں، اسی آقا کی عزت واسطے لا رہے ہیں۔ اور ہم تو اس عقیدے کا، ہمارا تو عقیدے کا معیار یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر لگا رہے ہیں، آقا مدینے سے بیٹھ کر فرما رہے ہیں۔ لیکن جیسے 6 ماہ کے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے جو گواہی جناب یوسف علیہ السلام کے حق میں دی، اللہ نے وہ قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ کیا کیے؟ قرآن میں بیان فرمائی۔ بچہ کہتا ہے کہ اگر تو قمیض جناب یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہے تو پھر بات آپ کی طرف لوٹتی ہے۔ میں تو نبی کے ہمیں الزام بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ اس نے کہا اگر اس بچے 6 ماہ کے بچے کے الفاظ سبحان اللہ فرمائے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو بات تو آپ کی طرف لوٹتی ہے، اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر زلیخا ملزمہ ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کہاں سے پھٹی تھی؟ اللہ کی عزت میں اضافہ، پیچھے سے قمیض پھٹی۔
لیکن روایت کے مطابق آتا ہے کہ گواہی ملنے کے باوجود بھی اس بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو 20 سال اور ایک روایت میں 10 سال بھی ہے آپ کو قید کر کے رکھا. دیکھیں نبیوں میں کتنے مشکل وقت آئے ہیں. گواہی ہوتے ہوئے بھی اور حق سچ پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اس نے جیل میں قید رکھا. وقت گزرتا رہا. اب نبی کا رب عرش پر تشریف فرما ہے. جس تخت پر بیٹھ کر اس بادشاہ نے آپ کو قید کیا تھا اللہ نے 20 سال بعد اسی تخت پر جناب یوسف علیہ السلام کو فائز فرما دیا. آپ کے دورے دور شروع ہوا تو روایت میں آتا ہے کچھ قحط کا معاملہ پڑا تو جناب یوسف علیہ السلام نے گودام کھولے اور اناج تقسیم کرنا شروع کر دیا. ہر بندہ اگر لے کر جا رہا ہے جیسے کتاریں لگی ہوئی اسی کتار میں ایک 20 سال کا بچہ تھا وہ آ کر جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی ووٹ آگے کرتا ہے. آپ اسے اناج عنایت کرواتے ہیں اور وہ بچہ میں کھڑا ہو جاتا ہے آگے پیچھے ہلتا نہیں. تو عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں. جناب یوسف علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھا کر دیکھا اور پھر ساتھ نیچے کر دی. وہ بچہ کرتا ہے حضور میں وہی 6 ماہ کا بچہ ہوں جس نے آپ کی عزت پر گواہی دی تھی. میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی عزت پر گواہی دی. جیسے اس نے یہ جملے کہے تو جناب یوسف اس کو اپنے سینے سے لگا کر بڑی دیر سینے کے ساتھ لگا کر رکھا اور بازار مصر نے اعلان کیا کہ جلدی سے دربار لگایا جائے آج انعام دینے کا وقت ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب پورا بازار مصر سج گیا جناب یوسف علیہ السلام تخت پر تشریف فرما ہوئے آپ نے اس 6 ماہ بچے کی سے آپ کی طرف گواہی دی تھی وہ 20 سال کا ہو چکا تھا اسے تخت پر بٹھایا اور گلے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ یہ مجھے بڑا پسند ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے اے اللہ اس نے 6 ماہ کی عمر میں میری عزت پر گواہی دی تھی میں اس میں راضی ہوں. اللہ فرماتا ہے جناب یوسف آپ پریشان نہ ہو جس کا انتخاب نبی کر لیتے ہیں جس کو پسند نبی کر لیتے ہیں رب نے ویسی پسند فرماتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دربار عالیہ قمصریدہ شریف. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کا انتخاب جس کو پسند نبی فرما رہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے. موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں. قرآن کے 2 واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. قرآن سن کر اونچا سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ ہے حبیب نجار کا. اللہ نے بنی اسرائیل کے 3 رسول بھیجے شہر انطاکیہ میں. یہ ترکی کا ایک شہر ہے دین کا کام کرنے کے لیے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے انہوں نے جا کر شہر انطاکیہ میں دین کا کام کیا اپنے معجزات دکھائے. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ میرا تو کام ٹھنڈا پڑ گیا ہے میں تو لوگوں کو بت پرستی سکھاتا ہوں اپنے کام دکھاتا ہوں. تو جب سے یہ 2 رسول آئے ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس بادشاہ نے 2 رسولوں کو قید کر لیا. اب اللہ نے حکم دیا کہ 3 رسول کو بھیجا جائے ان 2 رسولوں کی مدد کے لیے. ان 2 رسولوں کی مدد کے لیے 2 رسولوں کی مدد کے لیے. کمال ہے رب بھی کیا کمال فیصلے کرتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے بندوں کے وسیلے پر لڑنے کی. اللہ رسولوں کی مدد رسول کے ذریعے سے کرنے پسند فرما رہا ہے تو امتی کی مدد بھی رسول کے ذریعے سے کرنا پسند فرما رہا ہے. 3 رسول گئے صادق صدوق اور صدیق. ایک روایت میں شمعون بھی نام آیا ہے. جب 3 رسول گئے انہوں نے جا کر اپنا دین کا کام دکھایا. اس بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ تو پہلے 2 رسول جو میں نے قید کیے ان کے حق میں ایک اور رسول آ گئے. بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں حاضر کیا. میں بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے کیا ایسا کام کر سکتے ہیں آپ. انہوں نے فرمایا کہ میں نابینا اس کو نظر دے سکتا ہوں معذور سے چلا سکتا ہوں جو بول نہیں سکتا اسے زبان مل جائے گی ہاتھ رکھنے کی شفا مل جائے گی. وہ بادشاہ کہنے لگا یہ کام سے پہلے 2 رسول بھی کرتے رہے ان کو نبی کا کوئی نیا معجزہ. فرمایا پھر تجھے شوق کا دکھانے کا ہم تو پہلے سے ہی ہیں. اچھا آپ نے فرمایا تو بتا دے پھر تجھے کیا نئی چیز دیکھنی ہے.
وہ بادشاہ کہنے لگا کہ کیا ہمارے محلے میں ایک بچہ بہت ہوا ہے لڑکا 7 دن گزر چکی ہے اسی وہ قبر چکا کے لے آنے ہیں تو اسے زندہ کر گل پہنچ رہی ہے آپ اسے زندہ کریں تو اللہ کی چیزیں سن رہا ہے مسئلے کو لے آؤ کوئی اتنی بڑی بات نہیں میں کیا پتہ تو کی کرانا چاہتے ہو خالی کو نہیں زندہ کرانا چاہتے ہو لے کے جب وہ لڑکا اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ حالت مردہ میں ہے اللہ کے رسول نے ایسے دستے شفا لگایا میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں حال یہ نہ سوچو کہ زندہ ہو گیا انہیں جڑی گل کیتی ہے نا وہ تو زیادہ حیرانگی ہے جیسے ہی اس تیسرے رسول نے اس لڑکے کو زندہ کیا اور ساتھ فرمایا لڑکے کو کہ اس بادشاہ کو بتا میرے رب نے تجھے کیا کہا ہے تو وہ لڑکا زندہ ہو کے کہنے لگا بادشاہ تو جھوٹا ہے یہ 3 رسول سچے ہیں ان کا سچا رب جو زندگی بھی لیتا ہے موت بھی دیتا ہے وہ عرش پر تشریف فرما ہے اینی کو کئی گل کی تھی انہیں بس پھر بادشاہ پریشان ہو گیا وہ تو بحث ہو گیا پورے مجمع کے سامنے 70,000 کا مجمع لگے انہوں نے کہا مارے گئے ہیں پہلے جڑا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ اپنے جانو عذاب چھپا لیا میں کی کیتا ہے اب تیسرے رسول کے لیے تو کام ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ اللہ نبی کی عزت پر عرش پر تشریف فرما ہے اللہ اپنے نبی کی عزت سے گل اور جگہ نہیں ایک صدی 100 سال بعد کیسا مجدد آتا ہے جڑا دین دی ایسی ایسی روشنی پھیلاتا ہے کہ اگلے 100 سال تک تازگی رہتی ہے جب جیسے یہ کہا تو ابو بادشاہ لاجواب ہو گیا اس نے تیسرے رسول کو بھی قید کر دیا مار خدائی شروع کر دی 3 رسولوں کو مارنا شروع کر دیا اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک حبیب نجار تھا وہ جنگل میں تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور لکڑہارا تو اس کا پیشہ تھا مجھے اس لکڑہارے کا واقعہ یہاں پڑھتے پڑھتے نا غازی علم کی 6 جیسی شخصیت یاد آئی میں کہ کمال ہے ربا اس دور میں نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے بھی نجار جیسے لکڑہارے کا انتخاب کیا تھا نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے علم الدین شہید جیسے لکڑہارے کا انتخاب کیا تھا اب اس کو پتہ چلا تو گاؤں والے نے کہا جن رسولوں کو تو مانتا ہے وہ تو بادشاہ پر بڑا ظلم کر رہا ہے اس نے اپنا سارا کاروبار چھوڑا اور شہر کی طرف دوڑا اور آ کر نبی کی عزت پر 2 جملے گفتگو کو اشارہ کرنے لگا 2 نبی کی عزت پر جملے پہ اس نے آ کر کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان 2 رسولوں کی حفاظت کے لیے میں واپس مان گیا ہوں جنہیں پہلے گل کرنی ہے میرے نال کرو سبحان اللہ اور دوسرا اس نے کہا کہ اگر ان رسولوں کو کچھ ہوا یا ان کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ کیا تو میں پہلے ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں میں پہلے اسے دنیا سے اٹھاؤں گا نبی عزت پہ گل کوئی نہ کرے تو نہ ان کو ہاتھ لائے سادہ لفظ دے جیسے ہی انہوں نے یہ کلام کیا یہ الفاظ کہے اس بادشاہ نے ان 3 رسولوں کو بھی شہید کیا ساتھ اس حبیب نجار کو بھی کر دیا حبیب نجار دنیا سے چلا گیا اللہ کی عدالت میں پہنچا اتنا میں رہنے والوں میں بات آپ کو نبی کی عزت کی سمجھانے کے لیے اتنا کچھ کھینچ کے لایا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ نبی کی عزت چیز کیا ہے جیسے ہی وہ اللہ کی عدالت میں پہنچا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وہ حبیب نجار کہتا ہے کہ مجھے حکم ہوا اسے جنت میں داخل کر اور اللہ صرف جنت میں داخل نہیں کر رہا اللہ فرماتا ہے جیسے یہ جنت میں داخل ہو اس کو اس کا مقام دکھایا جائے کہ اسے کس مقام پر فائز کیا گیا حبیب نجار کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اپنا دایاں پاؤں جنت میں رکھا میں نے اپنا مقام دیکھا اللہ نے مجھے اپنی عطائے قدرت سے میرا مقام دکھایا کہ اللہ نے مجھے انہی 3 رسولوں کے قرب میں جگہ دی جن کی عزت پر میں نے دنیا میں رہ کر گواہی دی تھی جن کی عزت پر میں نے دنیا میں رہ کر پہرا دیا تھا اللہ نے جنت میں مجھے انہی 3 رسولوں کا قرب عطا کر دیا تو سوچئے سامعین جو بنی اسرائیل کے 3 رسولوں کی عزت پر پہرا دے اللہ جنت میں ان کو انہی رسولوں کا قرب دے رہا ہے جو خاتم النبیین امام الاولین والآخرین سدرت کے راہی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دے میرے نام اس بندے کے مقام میں کتنا ہے تاجدار ختم
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी की इज्जत पर पहरा देने की पहली तो बात ये है, बंदे को अकीदा या अहले सुन्नत वल जमात के तो पता है, सुन्नी समझे जरूरी साथ कि कितनी शान और इज्जत वाली है। मैं अक्सर कहना लोगों मैं कि तेरा जिस वक्त का फिक्र ना ताल्लुक है सानू कोई नहीं, लेकिन असि की गल कर रहे हैं सुनिया का एक बयान है और इतने पक्के तो ही ने ये दूसरा नबी बर्दाश्त नहीं करते, दूसरा रब के बर्दाश्त कर सकते हैं। सादा ते बयान है असि नबी दूसरा नहीं बर्दाश्त करते, फिर तो इदा सादा तेरे सामने है ना। असि जिस नबी के सामने दूसरा नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जेड़ा बाहर जाके दावे करे तो सिर्फ के बर्दाश्त कर सकते हैं। असि पक्के तो ही और तो ही यो जेडी रब ने मुस्तफा ने सानू सिखाई है। सुभान अल्लाह, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना सीखेंगे, वक्त इतना जरूरी है और यकीन करें इस वक्त में आप हुजूर की इज्जत के पहरेदार बन जाए, हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। हुजूर मदीना से के बाद में बैठ कर आप तवज्जो फरमा रहे हैं। सूरत नंबर है आयत नंबर सूरत सबा आयत नंबर 11। अल्लाह फरमाते हैं ये जो हवा है ना, हवा इसका कंट्रोल हमने जनाब सुलेमान को दिया था। चलो 5 मिनट तो भी सुभान अल्लाह। इस हवा का इख्तियार जनाब सुलेमान को दिया था और कुरान गवाह है, उलमा तशरीफ में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी हवाई सफर किया। सुभान अल्लाह। थले कोई नहीं जमीन ते कीता, हवा तख्त लेके आपने उड़दा सी, आप हवा को हुक्म दे दे सर एनी रफ्तार नाल चल जो उथे तक चल, सुभान अल्लाह। इस रफ्तार से जा उस रफ्तार से जा। तो चले रफ्तार की बात छिड़ी है तो मेराज तो पहले ही हज़रत बयान कर रहे थे, मैं भी अपना हिस्सा डालता चला जाऊंगा। तो उस हवा के जरिए से जो उस आयत नंबर सूरत सबा सूरत नमल आयत नंबर 15 में है ना वाकया चूंटी वाला जो उसने कदमों की आहट सुनी। सुभान अल्लाह। तो कुरान ये थ्योरी पेश कर रहा है वो जनाब सुलेमान जो उसका कलाम सुना ना चूंटी का, वो हवा के जरिए से सुना था, जो हवा किताबें की गई थी। मुझे बताइए जिनके इख्तियार में हवा हो वो चूंटी का कलाम सुन रहे हैं, जिनके इख्तियार में मिराज की रात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा के रास करके जमाने वालों को रब बताना चाहता है मेरा मोहम्मद नबी उस मकाम तक पहुंचा है जहां कोई नबी पहुंच ही नहीं सका। कहते हैं ये सबक समझ नहीं आया, ये रफ्तार समझ नहीं आया, ये वक्त समझ नहीं आया। मैं कहते तेरी समझ ले अल्लाह से रब ने कीता ही नहीं। सुभान अल्लाह। कि तेरी समझ ले अल्लाह से रब ने मिराज नहीं कीती, ये ते महबूब का मकाम पे समझ से कीती। सुभान अल्लाह। और हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक वाकया कहने को तो गज़वा उहद का गालिबन, तो आप गज़वा में हुजूर के साथ थे, तो एक बच्ची का वालिद भी आपके साथ जंग में शरीक था। तो वो घर से निकली, बड़ी देर गुजर चुकी थी, वालिद उसका घर नहीं आया, बाकी हुई थी रस्ते में उसकी मुलाकात हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। आप घोड़े पर सवार थे आ रहे थे, तो उसने बच्ची ने रोककर कहा कि बताइए मेरे वालिद जिंदा हैं या उनके साथ शहीद हो गए हैं गज़वा उहद में। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं पीछे उस्मान गनी आ गए, तो उनसे पूछ लो था हज़रत उस्मान गनी से उसने घोड़ा रोककर पूछा बताइए मेरे वालिद जिंदा हैं, पीछे मौला अली आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। जब मौला अली ने उन्हें उस बच्ची मुरादी को रोककर पूछा बताइए मेरे वालिद जिंदा है, फरमाया पीछे अबू बकर। जरा सुन्नी भाई का सुभान अल्लाह कहना, इतना छोटा काम नहीं बता रहा मैं आपको, मैं ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं कर सकता, वक्त खत्म हो चुका है। जैसे ही जनाब सिद्दीक़ अकबर का घोड़ा नबूदार हुआ, उस बच्चे ने कहा अब आप बताएं मुझे मेरे वालिद जिंदा हैं या नहीं। हालांकि इस तारीख में आता है कि उसके वालिद शहीद हो चुके थे। जैसे इस बच्ची ने जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ इशारा करके आपको रोककर पूछा बताइए मेरे वालिद जिंदा है या शहीद हो चुके हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर से उसका लहजा बर्दाश्त ना हुआ, फरमाया वो जिंदा है, पीछे घोड़े पर आ रहे हैं। कसम है वो बच्ची कहती है जैसे ही अबू बकर का घोड़ा आगे निकला, पीछे से मेरे वालिद घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, वो इसलिए लोग थोड़ा सा कहता हूं मैं आपको, घोड़ा उदार हुआ उससे वालिद से मिली, कहा आप जिंदा है, मुझे अबू बकर ने बताया है। उसके वालिद कहने लगे बेटा बात समझ ले, सिद्दीक सिर्फ सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक सिद्दीक अकबर है। मुझे हाथ उठा कर सुभान अल्लाह सुनियो, फरमाया मैं तो जान चुका था, मैं शहीद था,
اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا جلدی سے سورج واپس لوٹا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ صدیق جو بات کہہ دے وہ جھوٹی نہیں ہوتی. صدیق جو بات کہہ دے جھوٹی نہیں. جناب نے